خدارہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اپنے حکمرانوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کرو، ورنہ آج فلسطینیوں کی باری ہے، اور آج اگر تم چپ بیٹھے رہے تو پھر کل کو تمہاری باری ہوگی۔ آج ان پہ گولیاں چل رہی ہیں، کل کو تم پہ گولیاں چلیں گی۔ آج تم ان کے حق میں نہ بولے تو کل کو تمہارے حق میں بھی بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ کل جمعۃ الوداع تھا۔ پاکستان کے اندر بڑی بڑی مساجد میں دور دراز سے لوگ شریک ہوئے کہ آخری جمعہ بڑے اجتماعات کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اسی طرح فلسطین کے اندر بھی گزشتہ کل کا جمعہ جو تھا اس کے اندر پورے ملک کے اندر سے نوجوان شریک ہوئے کہ جمعۃ الوداع مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے پڑھیں، اور اس کے بعد تراویح بھی رات کی انہوں نے مسجد اقصیٰ میں ادا کرنی تھی۔ لیکن یہ چیز اسرائیلی فورسز کو ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے رات تراویح کے عین دوران مسجد اقصیٰ پہ سٹن گرنیڈز اور ربڑ کوٹڈ بلٹس کے ساتھ حملہ کیا اور نوجوانوں کو شدید زخمی کیا۔ یہ میٹل کی جو گولیاں ہوتی ہیں ربڑ کوٹڈ، اور یہ جو سٹن گرنیڈز ہوتے ہیں، اس سے بندہ مرتا تو نہیں ہے لیکن برے طریقے سے زخمی ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے کشمیر کے اندر پیلٹ گنز استعمال کی جا رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کے خلاف۔ اور الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اب تک تقریباً 250-300 لوگ ہسپتالوں میں شدید زخمی ہیں، اور کچھ فورسز کے لوگ بھی ہیں۔ یہ جو تصویر آپ اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ حملے سے پہلے کی تصویر ہے کہ دور تک صفیں بچھی ہیں اور لوگ سربہ سجود ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے عبادت کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ دوسری تصویر سیم اسی جگہ کی حملے کے بعد کی ہے کہ اسرائیلی فورسز کیسے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں فاتحانہ انداز میں۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ یہ جو ویڈیو اس وقت آپ اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں، 7 سال کا بچہ ہے، اسرائیلی فورسز اس کو اپنے اندر سے دھکیلتی ہیں تو وہاں سے نکلتے ہی فوراً اس کے ہاتھ میں جو پتھر ہے وہ اسرائیلی فورسز کے منہ پہ مارتا ہے، اور یہ جو پتھر ہے یہ اس نے اسرائیلی فوجی کے منہ پر نہیں مارا، بلکہ اس 7 سالہ بچے نے 70 سے زائد اسلامی ممالک کے منہ پر یہ تمانچہ مارا ہے کہ اگر تم بے حسی کی چادر اوڑھ کے سوتے رہو گے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم و ستم کا بازار سرگرم رہے گا تو پھر یہ لو۔ 7 سال کا بچہ اپنے اندر اتنی ایمانی غیرت رکھتا ہے کہ بندوقوں کے سائے کے اندر، اور اسے پتہ ہے کہ میری اس حرکت کے بعد میں زندہ نہیں بچوں گا، لیکن اس 7 سال کے بچے کے اندر اتنی ایمانی غیرت اور اتنا حوصلہ، اتنی بہادری اور صحابہ والا جوش و جذبہ موجود ہے کہ وہ بغیر کسی ڈر خوف کے یہ پتھر اسرائیلی فوجی کے منہ پر مارتا ہے۔ یہ ایک اور تصویر دیکھیے، یہ 50-60 سالہ بزرگ ہے اور اتحیات کے اندر بیٹھا ہے، اپنی نماز کو پوری کر رہا ہے، ارد گرد اسرائیلی فوجی کھڑے ہوئے ہیں، بندوقیں تانے ہوئے ہیں، لیکن اسے کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی عبادت کو پورا کر رہا ہے۔ یہ وہ ایمانی غیرت ہے کہ جو کسی ایک مسلم حکمران کے اندر بھی پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ان کافروں کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کا بازار سرگرم کر سکیں۔ یہ دیگر ویڈیوز بھی آپ اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مسجد کے اندر حملہ ہو رہا ہے، سٹن گرنیڈز پھینکے جا رہے ہیں اور بلٹس ماری جا رہی ہیں، لیکن لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور قیام کے اندر کھڑے ہیں، تراویح سن رہے ہیں، انہیں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے۔ یہ فلسطینیوں کی غیرت ہے، یہ فلسطینیوں کا ایمانی جذبہ ہے، اور یہ فلسطینیوں کو وراثت میں ملا ہے صحابہ کرام سے کہ جو بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے اور باوجود جسمانی کمزوری کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر میرا اللہ انہیں فتح بھی نصیب کرتا تھا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فلسطینی نوجوان اور فلسطینی بچے تو وہ ایمانی غیرت پیدا کر چکے ہیں، اسی لیے وہ 4-5-7 سال کا بچہ اور وہ 50-60 سال کا بوڑھا بندوقوں کے سائے کے اندر بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اور وہ بچہ بندوقوں کے سائے کے اندر وہ پتھر اسرائیلی فوجی کے منہ پر مارتا ہے۔ لیکن ہمارے اتنے سارے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو ذرہ برابر غیرت نصیب نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک ایٹم بم کا حامل ملک بھی ہے، اور ایک وہ ملک بھی ہے کہ جو ہر دوسرے دن محمد بن سلیمان امریکہ کی گود کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں زیادہ سوچنے کی ہے کہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک نے ناموس رسالت کے لیے چند دن جو ہے وہ احتجاج کیا تو یورپین پارلیمنٹ قرارداد لے کے آئی کہ جناب یہ مسلح جتھے ہیں اور یہ شرپسند عناصر ہیں، ان کو بین کرنا چاہیے۔ ہم نے توہین رسالت پہ شگفتہ کوثر آسیہ مسیح کو پھانسی کی سزا سنائی تو یورپین یونین پارلیمنٹ قرارداد لے کے آتی ہے کہ جناب ان کو فی الفور چھوڑا جائے، لیکن ہمارے 60 سے زائد اسلامی ممالک ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ عین تراویح کے وقت ان پہ حملہ ہوتا ہے اور مسجد کو تہو دیگ کر دیا جاتا ہے، مسجد کے سپیکروں پہ گولیاں ماری جاتی ہیں، میناروں پہ گولیاں ماری جاتی ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ کیا ہم ان یورپ والے کافروں سے بھی زیادہ بے غیرت ہو چکے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ یار ہم مسلمان ہیں اور کچھ نہ
ہو ہمارے اندر کم از کم ایمانی غیرت موجود ہونی چاہیے. اور ایمانی غیرت یہ ہے کہ سندھ کے اندر ایک معصوم بچی کو اگر راجہ داہر اس کا دوپٹہ کھینچتا ہے تو مسلم حکمران کئی ہزار کلومیٹر سے محمد بن قاسم کو ایک لشکر دے کے بھیجتا ہے. یہ اسلامی غیرت ہے. ہمیں ممالک کو جو OIC کے ہیں، دیگر عرب پتی اور یہ دو جن کی کرنسی، کویت کی کرنسی پوری دنیا کے اندر سب سے طاقتور ہے، اور محمد بن سلیمان تو دم نہیں بھرتے اسلامی ممالک کا. ایک فوج بھی بنائی تھی انہوں نے 30-40 ممالک کو اکٹھا کر کے رحیل شریف کو اس کا سربراہ بنایا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے ان پہ ایٹم بم مار دیں، آپ جا کے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں، لیکن کم از کم آپ تھوڑی بہت ایمانی غیرت کا مظاہرہ تو کریں. آپ اس بچے جتنے باغیرت مت بتیں، آپ اس بچے جتنی ایمانی غیرت مت دکھائیں، لیکن کم از کم ایک مسلمان جتنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ احتجاج کی سزا تو بلند کریں. کم از کم جس طرح یورپین پارلیمنٹ نے پاکستان کے خلاف قرارداد لے کے آئے ہیں، آپ OIC کے اندر تمام اسلامی ممالک مل کے ان کے پاس جائیں اور اس طرح کی کوئی قرارداد لے کے آئیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ آخری بات جو کرنا چاہوں گا، یونائٹڈ نیشن جو خود کو اسلامی حقوق کا علمبردار گردانتا ہے، یہاں پہ منافق بن کے اور جو ہے وہ لمبی تان کر سو رہا ہے، جس کو کشمیر میں ظلم و ستم نظر نہیں آتے، برما کے اندر ظلم و ستم نظر نہیں آتے، اور فلسطین کے اندر ظلم و ستم نظر نہیں آتے، لیکن فوراً امریکہ کا پشت پناہ بن کے نیٹو کی افواج کی پشت پناہی کرتا ہے اور افغانستان کو تخ و تاراج کر کے وہ اب شکست کھا کے واپس جا رہے ہیں. خدا را مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اپنے حکمرانوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کرو، ورنہ آج فلسطینیوں کی باری ہے، اور آج اگر تم چپ بیٹھے رہے تو پھر کل کو تمہاری باری ہوگی. آج ان پہ گولیاں چل رہی ہیں، کل کو تم پہ گولیاں چلیں گی. آج تم ان کے حق میں نہ بولے تو کل کو تمہارے حق میں بھی بولنے والا کوئی نہیں ہوگا.